بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ٹائم سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو حمزہ زارجس کی کتاب ہے ڈیوائن ریئلٹی، گاڈ، اسلام اینڈ دی میراج آف ایتھزم، آپ اس کو پڑھیے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ہی پڑھ لوں۔ تو سب سے پہلے جو اس کا چیپٹر ہے، سب سے پہلے تو انہیں انٹروڈکشن وغیرہ لکھا ہے اس کتاب کا، جیسے انہیں اپنے بارے میں لکھا ہے، اپنی جرنی کے بارے میں لکھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ چیپٹر جو پہلا سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایتھزم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ہسٹری اور گروتھ کیسے ہوئی۔ تو سب سے پہلے وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لنگوسٹکلی ہم دیکھیں ایتھزم کیا ہے، تو ایتھزم کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیسٹ نہ ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر یہ کہے کہ جو آدمی کسی خدا یا خداؤں پہ یقین نہیں رکھتا تو اس کو ہم ایتھیسٹ کہیں گے لنگوسٹکلی۔ ابھی جو ایتھزم میں اے کا پریفکس ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یا نن، یعنی جو تھیسٹ نہ ہو اس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جو تھیسٹ ورڈ ہے یہ آیا ہے لفظ تھیوس سے، جو کہ دکھاتا ہے کہ ایک انٹرویننگ گاڈ پہ جو ہے ہمارا بلیف ہے یا گاڈز پہ بلیف ہے، تو تھیوس سے یہ جو ہے یہ ورڈ یہ اسی کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ اب دونوں جو ہے وہ گریک الفاظ ہے، تو اب لٹرل میننگ اگر ہم یہی دیکھیں تو لٹرل میننگ تو یہی بنتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خداؤں کو نہیں مانتے اس کو ہم ایتھسٹ کہیں گے۔ تو اب جو ڈس بلیف ہے ہمارا خدا کے اوپر یا خداؤں کے اوپر، اس کی کیا امپلیکیشن ہے، یعنی کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے ایتھسٹ، کیا اس کے پاس ایتھزم کے لیے پازیٹیو آرگیومنٹس ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا وہ تھیسٹک آرگیومنٹ سے ابھی تک کنونس نہیں ہوئے ہیں؟ یعنی یہاں پر تین چیزیں ہو سکتی ہے، یعنی ایتھسٹ کے پاس یا تو کچھ دلائل ہوں گے، اور ایسے دلائل ہوں گے جو پازیٹیو ہو، جس میں وہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو، اثبات کر رہا ہو۔ اسی طرح سے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کرنٹلی کنونس نہیں ہے کسی تھیسٹک آرگومنٹ سے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی بھی خدا یا خداؤں پہ یقین نہیں رکھتا۔ تو جو اکیڈمکس ہے وہ ان کا جو ہے کوئی کنسنسس نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن پر، ایتھزم کی ڈیفینیشن پر ابھی تک وہ جمع نہیں ہوئے ہیں، یعنی سارے اس میں ایگری نہیں کرتے ایک ہی ڈیفینیشن پر۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں حمزہ زارجس کہ میں فلاسفیکل ہیئر سپلٹنگ میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ میرا جو فوکس ہے وہ پریکٹیکل ہے۔ تو پہلے ہم اس سوال کو دیکھیں گے کہ کیا جو اپنے آپ کو ایتھسٹ ڈسکرائب کرتا ہے کیا اس کے پاس پازیٹیو آرگیومنٹس ہے ایتھزم کے لیے، کیونکہ اگر وہ ایتھزم کو ایک پوزیشن مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوئی کلیم ہوگی، یعنی گاڈ نہیں ہے یا گاڈز نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا اس کے پاس کوئی جو ہے وہ پازیٹیو آرگیومنٹس ہے۔ تو اس سینس میں جو ایتھسٹ ہے وہ نالج کلیم کر رہا ہے، یعنی اگر اس کے پاس پازیٹیو آرگیومنٹ ہے، یعنی اگر وہ اثبات کر رہا ہے کسی چیز کا، جیسے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں، تو اس نے دعویٰ کیا کہ خدا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ دعویٰ کریں گے تو دلیل بھی آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ یہاں پر آپ ایک پازیٹیو آرگیومنٹ کر رہے ہیں۔ پازیٹیو مطلب یہ ہے، پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا آرگیومنٹ، پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو جب دعویٰ کوئی کرتا ہے تو اس کی جو ہے وہ دلیل بھی دینی پڑتی ہے۔ تو اگر یہ ہم ایتھسٹ کو مانیں کہ کوئی ایسا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور اس نے اس کے لیے کوئی دلیل رکھی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ نالج کلیم کر رہا ہے۔ اور جب ہم نالج کلیم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے کہ خدا نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کے پاس کچھ علمی دلائل ہوں گے، اور ایسی کلیم کے لیے اس کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی، کیونکہ جو کلیم ہے یہ ایک پازیٹیو اسرشن اس نے کیا ہے، یعنی اس نے اثبات کیا ہے کسی چیز کا۔ اثبات کہتے ہیں کسی چیز کو یہ کرنا، پازٹ کرنا، ایسرٹ کرنا، اور نیگیشن ہوتی ہے نفی کرنا اردو میں۔ تو اینڈ اٹ ریکوائر سم سارٹ آف آرگیومنٹ ٹو بیک اٹ اپ، تو کوئی آرگیومنٹ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے اور آپ یہاں پر نالج کلیم کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے۔ تو اس قسم کے ایتھسٹ کو جو ہے وہ ایویڈنس لانا پڑے گا اپنی پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہم جو ہے وہ یہاں پر دوسرا سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایتھسٹ ہے وہ کرنٹلی کنونس نہیں ہے تھیسٹک آرگومنٹ سے؟ اگر ہم یہ ڈیفینیشن لے ایتھزم کی، پہلی ڈیفینیشن تو وہ ہے جیسے کوئی آئے اور سیدھے کہے کہ خدا نہیں ہے،
تو اس نے جو ہے وہ پازیٹیو ایسرشن کیا، تو اس کے لیے جو ہے وہ دلیل دینی پڑے گی کیونکہ نالج کلیم ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے، وہ کہے نہیں میں پریزنٹلی کنونس نہیں ہوں، یعنی میں پریزنٹلی کنونس نہیں ہوں، اگر تم مجھے کنونس کر دو تو میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدلنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ تو اس کو حمزہ زارجس کہتے ہیں کہ یہ فار ریموو فرام ایتھزم ہے، یعنی یہ ایتھزم اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ آپ ایگنوسٹسزم میں آپ گھس رہے ہیں، کیونکہ ایگنوسٹک ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو نالج کلیم، کیونکہ اس کا جو ہے وہ ایپسٹمولوجیکل پوزیشن ہے، اس کو سمجھیے۔ ایپسٹمولوجیکل پوزیشن مطلب اس کا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ علم کے اوپر ہوتا ہے ایگنوسٹک کا، یعنی وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، یا ابھی تک میں کنونس نہیں ہوں گاڈ ہے کہ نہیں ہے، ایسے کسی آرگومنٹ سے ابھی تک میں کنونس نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایتھزم میں نہیں آئے گا بلکہ ایگنوسٹسزم میں آئے گا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی پوزیشن رکھتا ہے تو اس کی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اس کو ایک اچھا آرگومنٹ دیا جائے گا تو اس کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، تو ایگنوسٹک جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ گاڈ ہے اگر کوئی اچھا آرگومنٹ اس کے پاس آ گیا۔ اب ہمارے پاس فائنلی کیا سوال اٹھتا ہے؟ فائنلی یہ سوال ہوتا ہے کہ ڈز اٹ مین دیٹ دا پرسن از سم ون ہو جسٹ ڈز ناٹ بلیو ان اینی گاڈس، یعنی کیا ایتھزم کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسا شخص ہم مان سکتے ہیں کسی ایتھسٹ کو کہ جو کسی بھی خدا یا خداؤں پر یقین نہیں رکھتا؟ تو اگر کوئی ایتھسٹ ڈس بلیو کرتا ہے خالی چوائس کے اوپر، یعنی اس نے کوئی ریشنل انویسٹیگیشن اس کے پاس نہیں ہے، اس نے چھان بین نہیں کی ہے، اس نے تحقیق نہیں کی ہے، تو یہ حمزہ زارجس یہاں پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے اس نے بس چوائس کی ہے کہ وہ ایتھسٹ رہے گا زندگی میں، اس کے پاس کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایتھسٹ بننے کی، تو اس پہ وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی ہندو ہے یا کوئی کرسچن ہے یا کوئی اور مذہب کا آدمی ہے، اس کے پاس بھی کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بس ہوں تو ہوں۔ تو اسی طرح سے کوئی ایتھسٹ بھی ہے جس نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے اور وہ ایسے ہی بائی چوائس ایتھسٹ ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے، جیسے کوئی ایسٹرالوجی پہ بلیو کرتا ہے یا کوئی پریوں وغیرہ پہ کو مانتا ہے، تو وہ بھی اسی قسم کا جو ہے وہ ایک آدمی ہے۔ تو میرے تجربے کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے کہ ہم خداؤں کو کیوں نہیں مانتے، یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے کسی بھی ایتھسٹ کے ساتھ کنورسیشن سٹارٹ کرنے کا۔ تو اس پہ پھر وہ اپنے چیپٹر 4 اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیسا ریسپانس آیا اس کے بلبوتے پر میں یہ کہتا ہوں کہ کیا جن کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے کیا وہ ایگنوسٹک ہے، یا کیا وہ ایسے ایتھسٹ ہے جو بغیر کسی ثبوت کے ایتھسٹ ہے، یا ان نے کوئی اچھا آرگومنٹ ڈھونڈا ہے گاڈ کے خلاف۔ تو یہاں پر پہلے آپ کو فائنڈ کرنا پڑے گا، یعنی جس بھی انسان سے آپ بات کریں گے آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا یہ کس پوزیشن میں آتا ہے، کیا اس کو ہم ایتھسٹ کہہ سکتے ہیں، کیا اس کو ہم جو ہے وہ ایگنوسٹک کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کسی آدمی کو ہم کس جو ہے وہ کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اور اگر وہ یہاں پر لکھتے ہیں حمزہ زارجس کے بعد کہ اگر وہ ایگنوسٹک ہے تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے ریزنز دے کہ آپ خدا میں کیوں مانتے ہیں۔ اگر وہ سنسیئر ہوں گے اور آرگومنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہوگا تو ان کو جو ہے وہ ایگزسٹنس آف دا ڈیوائن پہ یقین کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ایتھزم کو بغیر کسی ایویڈنس کے مار رہے ہیں تو حمزہ زارجس لکھتے ہیں اپنے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مفید میں یہ سمجھتا ہوں، فائدہ مند میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سے سوال کروں کہ آپ نے اپنے بلیفس کس بنیاد پہ بنائے ہیں، یعنی آپ ان کے عقائد کے بارے میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کیا مانتے ہو اپنی زندگی میں، یعنی میں ان سے کہوں گا کہ تمہارے پاس ایسا کون سا ایویڈنس ہے کہ جس سے تم خدا کے وجود کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہو۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ I would also show them the negative implications of just believing in something based on mere choice۔ تو میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے چوائس کے، یعنی کوئی جو آدمی ہے وہ بس چوائس سے ایتھسٹ بنا ہوا ہے، تو میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کے جو ہے وہ امپلیکیشنز ہیں، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، یعنی جب انٹلیکچوئل بیسس کے بغیر یا ریزننگ کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ ایتھسٹ ہوگا، یا کوئی آدمی کسی بھی فیتھ کا ہوگا اور اس نے وہ ریشنل جسٹیفیکیشن اس نے اپنے بلیفس کو نہیں دی ہے، یعنی شارٹ میں وہ سوچتا نہیں ہے، وہ غور نہیں کرتا ہے، وہ فکر نہیں کرتا ہے
جو وہ چیزیں مار رہا ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی مار رہا ہوتا ہے، کیونکہ یا تو اس کے آس پاس ایسا ماحول ہوتا ہے، یا تو اس نے وہ جو ہے وہ چوائس اپنی رکھی ہوتی ہے کہ مجھے یہ ماننا ہے، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی دلیل مل گئی ہے جو ان کو خدا کے وجود کے بارے میں شک میں ڈالتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کون سی دلیل آپ کو ملی؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد اگر وہ مجھے کوئی دلیل دیتے ہیں تو میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا جو کام ہوتا ہے کہ میں ان کو وہ ایویڈنس دکھاؤں کہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ فالس ہے یا مس انڈرسٹوڈ ہے، اور میں ساتھ ہی میں یہ کرتا ہوں کہ میں خدا کے ہونے کا بھی ان کو جو ہے وہ کیس پریزنٹ کرتا ہوں۔ تو یہاں پر پھر وہ خود ہی سمری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سمری ہے یعنی پریکٹیکلی ہم ایتھسٹ کس کو کہہ سکتے ہیں، تو پہلے جو ہے پہلے ایک نیگیٹو ایسرشن ہے، یعنی نیگیٹو ایسرشن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نفی ہو رہی ہے کہ ون از سمپلی اے ڈس بلیور ان اے گاڈ اور گاڈس۔ تو پہلے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیئر از اے نیگیٹو ایسرشن دیٹ ون از سمپلی اے ڈس بلیور ان اے گاڈ اور گاڈس، یعنی یہ ایک نفی وہ کر رہا ہے کہ میں جو ہے میں گاڈ یا گاڈس کو نہیں مانتا۔ یعنی جب بھی میں کسی لادین آدمی سے بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی جو ہوتی ہے وہ نفی ہوتی ہے خدا یا خداؤں کی، اور دوسری جو بات ہوتی ہے ایک ایسا ویو ہوتا ہے کہ جو کرنٹ آرگومنٹس ہے خدا کے ایگزسٹنس کے لیے وہ کنونسنگ نہیں ہے، یعنی جو ایگنوسٹسزم ہے، یعنی یا تو جس آدمی سے آپ بات کریں گے وہ یا تو خدا کو ڈینائی کر رہا ہوگا شارٹ میں تو آپ اس کو ایتھسٹ کہیں گے، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنونس نہیں ہوں ابھی فی الحال تک تو اس کو آپ ایتھسٹ نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ایگنوسٹک کہیں گے۔ اور فائنلی جو ہے وہ پازیٹیو ایسرشن ہے۔ پازیٹیو ایسرشن یہ ہے کہ اثبات ہو رہا ہے، یعنی کوئی آدمی اب پازیٹیو دعویٰ کر رہا ہے کہ گاڈز نہیں ہے، یعنی پہلے تو آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کسی خدا یا خداؤں کو، تو اس نے مگر یہ نہیں کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس نے اپنے بارے میں کوئی بات کہی، تو اس نے خالی نفی کی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو جو ہے وہ دلیل دینی پڑے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق میں نے جتنے بھی ڈیبیٹ کیے ہیں بہت ساری جو ایتھسٹ ہے وہ جو ہے زیادہ تر ایسے ایتھسٹ میں دیکھے ہیں جو ابھی تک کنونس نہیں ہوئے ہیں کسی آرگومنٹ سے جو کہ ڈیوائن کے فیور میں آئے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو موسٹ ایتھسٹ ہے وہ ایتھسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ایگنوسٹک کی کیٹیگری میں آئیں گے، تو ان کے لیے ہوپ ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب ہمیں تھیزم کے لیے اچھے آرگومنٹس دینے پڑیں گے، اور جو پریکٹیکل ڈیفینیشنز ہے وہ یہاں پر بائنری نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس سے دھوکہ مت کھانا کہ یہاں میں نے ایتھسٹ لکھ دیا، کسی کو ایگنوسٹک لکھ دیا، اب آپ کہیں گے یا تو کوئی ایتھسٹ ہوگا یا تو کوئی ایگنوسٹک ہوگا، بلکہ اس کے بیچ میں ویرینگ ڈگریز ہوتے ہیں، یعنی ایتھزم کے اندر بھی بہت ساری ڈگریز آتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایتھسٹ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں کمبینیشن ہو بہت سارے ان ڈیفینیشنز کی، جو 3 ڈیفینیشنز پہلے ہی میں نے آپ کو ذکر کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں اگر یہ اتنا آسان ہوتا جو ہیومن بینگز ہے وہ انٹلیکچوئل روبوٹس نہیں ہیں، یعنی بہت ساری ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی زندگی میں، سوشل زندگی ان کی ہوتی ہے، سماجی زندگی ہوتی ہے، اسپریچول زندگی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی مشین نہیں ہے، کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ خالی ریشنلٹی کو ڈرائیو کرے گی۔ تو وہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں انسان کو ڈرائیو کرتی ہے، جیسے ایموشنز کرتے ہیں، اس کا سماج کرتا ہے، اس کی جو روحانی زندگی ہے، جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، تو وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کا ورلڈ ویو کیا ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب ہم واسٹ نمبر آف ویریبلس کو جو ہے وہ انریول کرتے ہیں، ان کو کھولتے ہیں، تو کھولتے مطلب نہیں ہے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انریولنگ دا واسٹ نمبر آف ویریبلس، یعنی کوئی آدمی جب ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایتھسٹ ہے، تو ہم یا کوئی آدمی جو ہے اس کا کیا وہ کسی بھی فیتھ کا ہے یا ایسا ہوگا کہ وہ کوئی فیتھ ہی نہیں رکھتا ہوگا، تو اس کے پیچھے ایک ہی کارن نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، بہت سارے سرٹن ڈیسیجنز یا بلیفس کیسے ہوں گے، تو اس میں بہت سارے ویریبلز ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو تجربہ ہے ایتھزم جو ہے وہ اسٹرکٹ انٹلیکچوئل ڈیسیجن نہیں ہے جو کہ ریزن اور سائنس سے جنم لیتا ہے، یعنی حمزہ زرزی سے یہاں پر اسٹارٹ میں ہی کہہ رہے کتاب میں کہ ایتھزم کوئی ریزن کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی کسی آدمی نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کر دیا کہ میں ریشنل ہوں اور میں ریزن کو استعمال کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ
گاڈ کو ڈینائی کیا، تو وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں مانتا کہ ریزن کا نتیجہ ہے یا سائنس کا نتیجہ ہے، یا کسی آدمی نے جو ہے وہ سائنس میں کچھ تھیریز پڑھی یا بہت ساری چیزوں کی اس کو ایکسپلینیشن مل گئی کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے، اس چیز کے پیچھے یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے، نہ تو سائنٹیفک میتھڈ کا یہ نتیجہ ہے اور نہ ہی یہ ریزن کا نتیجہ ہے، بلکہ کنٹری جو ایتھزم ہے اس کی جو روٹ ہے وہ سائیکولوجی میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایتھسٹوں پہ اپلائی ہوتا ہے، تمام ایتھسٹوں پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا، مگر بہت ساروں پر یہ سائیکولوجیکلی جو ہے اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی جو ان کی نفسیات ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ ایک ٹاپک یہاں پر اٹھاتے ہیں جس کو میسوتھیزم کہتے ہیں۔ میسوتھیزم مطلب ہیٹریڈ آف گاڈ۔ اسی طرح سے وہ اس کے بعد ایتھیزم اور فلاسفیکل نیچرلزم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلامک ڈیفینیشن دیکھتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ ایتھیزم کی ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ویسٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تھا، اسی طرح سے وہ گروتھ آف ایتھیزم پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو ہمیں بات دیکھنا ہے وہ ہے میسوتھیزم، یعنی ہیٹریڈ آف گاڈ کیا ہے، جس کے بارے میں ہم دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔